السلام علیکم دوستوں، مسلمانوں کو میدان جنگ میں زبردست فتح حاصل ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے باغ کے دروازے کا رخ کیا، لیکن باغ کے فصیلوں پر دن رات پہرا دینے والے کافروں نے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمان جوابی وار کرتے ہوئے ڈھالوں کی مدد سے باغ کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اب ایک طرف مسیلمہ کذاب کا لشکر اور دوسری جانب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کا سر قلم کرنے کو تیار کھڑا تھا، مگر دونوں لشکر کے عین درمیان باغ کا دروازہ جنگ میں رکاوٹ بن کر مضبوطی کے ساتھ دونوں فوجوں کو فاصلے پر رہنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ میں ہوں منصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں تاروں کی دنیا میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل آویز فتوحات کی کہانی۔ جب میدان جنگ میں کفار للکار رہا ہو تو کوئی بھی مسلمان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ ایمان کے زور پر لڑتا ہے، لیکن اس جنگ میں ہم جیسے گنہگار نہیں بلکہ صحابی رسول جن کے ایمان پتھر کی طرح مضبوط اور دل انتہائی صاف تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جانیں قربان کرنے والے ان بہادروں نے چند ہی لمحوں میں باغ کے دروازے کو توڑتے ہوئے کفار پر غضبناک حملہ کیا۔ اس زوردار حملے میں مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا۔ جھوٹے نبی کے مرنے سے کفار ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس بھاگ دوڑ میں بھی ہزاروں کافر مارے گئے اور کچھ گرفتار ہوئے۔ بس گنتی کے چند کافر قلعے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس میدان جنگ میں خون کے بارش میں لڑتے لڑتے رات ہو گئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں نے قلعے پر حملہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور واپس اپنے خیموں میں چلے آئے۔ اب کفار کے پاس چند سپاہی رہ گئے تھے، وہ بھی بغیر سردار کے۔ باغ ہاتھ سے نکل چکا تھا، قلعے کی بس دیواریں ہی رہ گئی تھی۔ فصیلوں پر پہرا دینے والے سپاہی ڈر کے مارے گھروں میں بیٹھے اپنی موت کو خود آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب کفار حملہ کرنا تو دور اپنی دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے میں کافروں نے اپنی آخری چال چلی۔ ہوا کچھ یوں کہ کافروں نے قلعے میں موجود تمام عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر قلعے کی فصیلوں پر پہرا دینے کے لیے بھیج دیا۔ دور سے دیکھنے والے مسلمانوں کو یہ لگا کہ شاید اب بھی قلعے میں کافی سپاہی موجود ہیں۔ اسلام کے بہادر جنگجو جہاد کے لیے تیار کھڑے تھے، مگر اتنے میں کافروں نے صلح کی پیشکش بھی سامنے رکھ دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش منظور کی اور قلعے میں موجود تمام کافروں کی جان بخشی کی۔ صلح کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا اور خط میں لکھا تھا کہ مسیلمہ کذاب کو مارنے کے بعد اس کے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کے لے آنا۔ لیکن اب صلح ہو چکا تھا، خون کے فوارے تھم چکے تھے، اب قلعے کے تمام کافر مسلمانوں کے امان میں تھی۔ لیکن پھر بھی خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ساتھی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا تھا، اور خلیفہ کا حکم رد کرنا کوئی عام بات نہ تھی۔ تو کیا پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم رد کیا، یا پھر صلح نامے کو توڑ کر کفار پر حملہ کر کے قلعے کو زمیں بوس کیا؟ اس سے اگلی قسط میں ہم آپ کو یہی کچھ بتائیں گے، اور اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔